خان صاحب نہ کسی کی سنتے تھے نہ کسی کی مانتے تھے. کوئی اختیار تھا انہیں بات منوانے کا تو وہ مرشد تھے, اور مرشد بھی خواب سناتی تھی کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تو اس لیے یہ ہو گیا. فرح گوگی سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی پنجاب میں؟ میں نے سینگ پھنسائے تھے فرح گوگی اور پیرنی سے. پیرنی کی خواہش تھی, مجھ سے استعفیٰ لیا گیا. کس سے زیادہ آپ کے تنازعات تھے؟ فواد چودھری صاحب تھے یا شہباز گل، اعظم خان، کون تھا؟ جس نے ڈاکٹر فردوس کو ستایا کسی نے بھی چین نہیں پایا. خان صاحب اور فیض حمید کے ٹرمز کیسے تھے آپ کے خیال میں؟ کسی کے سکے نہیں تھے. یہ عامی پرسیپشن ہے کہ فلانے کے انفلوئنس میں تو فلانے کے انفلوئنس میں. انفلوئنس صرف پیرنی کا تھا, باقی سب کی بس ایسے ہی خانہ پوریاں تھی. بلاول بھٹو زرداری کو بطور سیاستدان کس طرح دیکھتی ہیں؟ ابھی انہیں ٹائم لگنا ہے, لگے رہو منہ بھائی. کوئی بیسٹ فرینڈ ہے آپ کی سیاست میں؟ مریم اورنگزیب میری دوست ہے. جو اصل ڈاکٹر فردوس ہے اس کو مار دیا, اور ایک خوفناک ڈاکٹر فردوس کا جنم میڈیا نے کر دیا. چلاک کون ہے؟ زرداری. شرارتی کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان. نہ ڈر کون ہے؟ نہ ڈر میں اپنے آپ کو کہوں گی. نہ کارا کون ہے؟ جو جیل میں بیٹھے ہیں. السلام علیکم. سنو کاسٹ کے ساتھ میں ہوں لبیبہ ارشد, اور ہماری آج کی گیسٹ ایک دبنگ سیاسی شخصیت ہے. مختلف سیاسی پارٹیوں سے ان کا تعلق رہا ہے, لیکن جس بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ رہی ہیں ہمیشہ ایکٹیو نظر آئی ہیں, اس پارٹی کے لیے فائٹ کرتی دکھائی دی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق اوان ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ اینڈ ویلکم ٹو مائی سیکریٹریٹ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ کی ڈریسنگ کی میں بہت بڑی فین ہوں, اور آپ کی ڈریسنگ کی ہمیشہ سے سوشل میڈیا پہ بھی دھوم ہے. خود اپنی وارڈروب ڈیزائن کرتی ہیں؟ ٹائم کہاں ملتا ہے, بس آپ جیسی بیٹیاں یا بہنیں چھوٹی یا دوست, بس سلیکشن میں خود کرتی ہوں. باقی وہ ویڈیو کال ہو یا کوئی بھی اسٹف, کیونکہ ہر طرح کا کپڑا میں پہن نہیں سکتی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے بہت ایلیگنٹ ڈریسنگ ہے آپ کی. نہیں, اس میں سب سے ضروری ہوتا ہے کہ میرے کپڑوں کے ساتھ دوپٹہ کمپلسری ہے. تو وہ ہر سوٹ کے ساتھ دوپٹہ نہیں ہوتا, اور پھر دوپٹہ ہو بھی تو وہ اس سائز کا نہیں ہوتا. گلے میں ڈال کے پھرنے والے دوپٹے ہوتے ہیں, سر پہ لینے والا دوپٹہ نہیں ہوتا. تو پھر اس لیے مجھے زیادہ مشکل آتی ہے کپڑے خریدتے ہوئے, کہ جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے, ینگسٹر, ٹین ایجر, وہ جو ہیں وہ بغیر دوپٹے کے چاہتے ہیں کپڑے. تو مجھے زبردستی دوپٹے والا اس لیے لینا ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ان بچیوں کو یہ پتہ چلے کہ دوپٹے کا تقدس کیا ہے اور کیوں لینا ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. مجھے بتائیے گا کہ نام میں آپ کے ڈاکٹر آتا ہے, ڈاکٹر ہیں آپ, تو ڈاکٹر بننا زیادہ مشکل تھا کہ سیاستدان بننا مشکل لگ رہا ہے؟ دیکھیں, جو ڈاکٹر بن جاتا ہے وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ڈاکٹر بننا سب سے مشکل کام ہے. جو ڈاکٹر اس بھٹی کے اندر ایک دفعہ کندن بنتا ہے, کیونکہ جس بھٹی میں ہمیں پگھلایا جاتا ہے, سلگایا جاتا ہے, کیونکہ نہ کوئی آپ کی خوشی ہے, نہ کوئی آپ کی غمی میں کوئی جا سکتا ہے, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, نہ کوئی ریکریشن ہے. صرف اور صرف آپ نے سارا دن پڑھنا ہے, یا ہاسپٹلس کے اندر مختلف مریضوں کی وہ بو سونگنی ہے, جو آپ پسینے کی ہو, جو ان کے زخم سے نکلنے والی ہو, یا کسی طرح سے بھی. لیکن ایک ڈاکٹر کی یہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جینڈر اس کی نفی ہوتی ہے, کوئی میل اور فیمیل ڈاکٹر نہیں ہوتا. ہم وی آر آل کولیگس, اور جب پیشنٹ ہے تو اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن نہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے, وہ سب پیشنٹ ہوتے ہیں. پیشنٹ مین پیشنٹ, وہ میل ہو یا فیمیل ہو. تو یہ چیزیں جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو معاشرے میں, اسپیشلی سیاست میں, اس سے مجھے بہت ہیلپ کیا. کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کسی خاتون کا سیاست میں آنا, اور وہ بھی حلقے کی سیاست میں آنا, ووٹ کی سیاست کے لیے آنا, وہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ریزرو سیٹ پہ نامینیشن لے لینا, وہ شاید اتنا چیلنجنگ نہ ہو جتنا آپ کو گراس روٹ لیول پہ ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچنا ہوتا ہے. تو پھر جب وہ ٹریننگ جو ایز اے ڈاکٹر ہوئی تھی کہ بھئی وی آر آل کولیگس, کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, اور پھر وارڈز کے اندر, او پی ڈی میں, تھیٹرز کے اندر جو ہمارے کولیگز میل تھے جن کے ساتھ آپ کام کرتے تھے, ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹیز ہوتی تھی, تو وہ ایک ابزارپشن پاور آپ کی آ جاتی ہے. یہ پریکٹس آپ کی پاکستان میں تھی؟ آف کورس,
فاطمہ انہ میڈیکل کالج کی میری گریجویشن ہے. سرجری میں میں نے جو ہے وہ میڈیسن سرجری میں ہاؤس جاب کیا ہے, اور پھر سرجری ہی آگے میری لائن تھی. تو سرجن بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کی بہادری. دبنگ تو آپ ہیں. بزدل بندہ سرجن بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے کہ سرجری کس کی کرنی ہے اور کب کرنی ہے. تو جو اسپاٹ ڈیسیژن ہے اس سے وہ مریض آپ کا اس کی جان بچانی ہے تو امیجیٹ ڈیسیژن لینا ہے. تو وہ ڈیسیژن پاور, وہ بہادری, اس نے مجھے سیاست میں ہیلپ کیا. تو MBBS سے سیاست میں کیسے آئی آپ؟ سیاست بیسیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی برتھ میرے اندر یہ چیز تھی. گھر کے اندر ہو, اسکول کے اندر ہو, کالج کے اندر ہو, پھر میڈیکل کالج, پھر ہاسپٹل کے اندر, ہر جگہ جو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں وہ میری فیملی, میرے دوست احباب, میرے جتنے بھی قریبی سرکل ہے اس کو پتہ تھا کہ میں لیڈ کر رہی ہوتی تھی ہمیشہ, میں فالو نہیں کرتی تھی. بے شک میں کلاس میں ہوں تو کلاس 1 سے میں فرسٹ تھی. مطلب بچپن سے فیئر لیس بچی تھی, وہ معصوم, شرارتی, یہ سارے نہیں فیکٹرز تھے. رسپانسبل بچی کہہ سکتے ہیں. رسپانسبل ان دیٹ وے کہ مجھے جو رسپانسبلٹی ملتی تھی, اگر میں ہیڈ گرل تھی, کلاس ریپ تھی, مانیٹر تھی, تو میں نے ان رسپانسبلٹیز کو ایمانداری سے نبھایا. آندھی, طوفان, بارش, جس طرح کے بھی موسمی حالات ہوتے, کوئی آئے نہ آئے اسکول, میں نے آنا ہوتا تھا. اور میرے پورے اسٹوڈنٹ کیریئر میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس میں نے چھٹی کی ہو, کیونکہ مجھے اس ذمہ داری کا احساس تھا. میں نے اسمبلی کرانی ہوتی تھی, اوکے. اور جب باقی اگر میں نہیں ہوں گی تو باقی کون, کوئی آئے نہ آئے میٹر نہیں کرتا نا. تو میرے بہن بھائی تنگ پڑتے تھے, کیونکہ میری وجہ سے پھر ان کو بھی اسکول جانا پڑتا تھا. بارش ہو رہی ہے, پیرنٹس اگر کہہ بھی دیں کہ چلو آج نہ جاؤ چھٹی ہے, تو میں نے ضد لگائی ہوتی تھی کہ نہیں میں نے تو جانا ہی جانا, کیونکہ میں نے جا کے اسمبلی کروانی ہے. تو پھر میری وجہ سے ان کو بھی اسکول کی طرف منہ کرنا پڑتا تھا. تو جو ذمہ داری ملی مجھے جب بھی ملی بچپن میں کلاس 1 سے لے کے, وہ میں نے اسی ڈیڈیکیشن سے نبھائی کہ بھئی اس کا رزلٹ پازیٹیو آنا چاہیے اور مجھے رول ماڈل ہونا چاہیے باقیوں کے لیے, وہ میری فیملی میں ہو, وہ میری کلاس میں ہو, یا میں پولیٹکس میں ہوں. ابھی آپ نے بچپن کی بات کی, کوئی بچپن کا ایسا دلچسپ واقعہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو؟ بہت ساری شرارتیں ہیں, بہت شرارتی تھی میں. یہ تو سیاست نے مجھے سیریس بنا دیا, خوفناک امیج میرا, ڈراؤنا سا ایک لڑاکا طیارہ بنا دیا مجھے. اپنی پارٹی کے لیے ہمیشہ فائٹ کرتی نظر آتی ہیں آپ. نہیں, ایک پرسیپشن بلڈ کر دی ہے نا, جو اصل ڈاکٹر فردوس ہے اس کو مار دیا ہے, اور ایک خوفناک ڈاکٹر فردوس کا جنم میڈیا نے کر دیا, جو مار داڑ والی ہے. اصل ڈاکٹر فردوس تو پیار کرنے والی, لونگ, کیئرنگ, سیکریفائس کرنے والی, ہمیشہ دوسروں کے لیے اسٹرگل کرنے والی ڈاکٹر فردوس ہے, جس نے کبھی اپنا ٹفن بھی خود نہیں کھایا تھا, اپنی کلاس فیلوز کو, دوستوں کو, پھر کبھی کینٹین پہ اکیلی نہیں گئی تھی, ہمیشہ اپنی پاکٹ منی ان کو دیتی تھی. تو وہ کیئرنگ اینڈ لونگ اینڈ شیئرنگ والا جو اصل فیس ہے میرا, وہ میڈیا دکھاتا نہیں ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا بڑی لونگ کیئرنگ تو ہے, لیکن میڈیا پہ آپ کا ایک الگ ہی تاثر ہے کہ آپ بڑی فیئر لیس ہیں, فائٹر ہے, دبنگ ہیں. تو شادی آپ کی لو میرج ہوئی تھی کہ ارینج میرج؟ ارینج میرج. ہمارے ہاں لو شو کا کوئی وائرس نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی ویلیوز, آپ کی رواداریاں, آپ کی روایات اور فیملی کا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ میٹر کرتا ہے. لو شو آپ کا جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے, شادی کے بعد. شادی سے پہلے کوئی لو سٹوری نہیں ہوتی. نئے پاکستان بنانے کے سفر پر آپ گامزن تھی اور اب ایک نئی سیاسی پارٹی کا حصہ بن گئی ہے. PTI چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوئی؟ دکھ ہوا, اس لیے ہوا کہ میرے سمیت بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بدلنے کے لیے PTI سے توقعات وابستہ کی. ان کے ارمان, ان کی حسرتیں, ان کے خواہشات کہ اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اس نظام کو بدلنا ہے, یہاں پہ رول آف لا کو انشور کرنا ہے, اور ہر حال میں دو نہیں ایک پاکستان جو ہے اس کو سامنے لانا ہے. لیکن جب PTI کو موقع ملا, اقتدار مل گیا, پنجاب میں 65% پاکستان میں حکومت مل گئی, KPK میں گورنمنٹ مل گئی, پھر
फेडरल में गवर्नमेंट बन गई, फिर ट्रैक चेंज हो गया, फिर हम बुत परस्ती और शख्सियात परस्ती में लग गए। जो करने वाले हमारे काम थे वो हमने छोड़ दिए, और जो हमारा अपना मैनिफेस्टो था जो हम लेके आए थे, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने हमें वोट दिए थे, उनमें से किसी एक पे भी हमने अमल ना किया। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो मैं बताती रहती हूँ, मीडिया में डिस्कस होती हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बिटर रियलिटी ये है कि खान साहब ने अपना रास्ता बदल लिया। जो रास्ते पे चल के वो वज़ीर आज़म हाउस के कॉरिडोर्स तक पहुंच गए थे, उन्होंने वहाँ पहुंच के फिर एक यू टर्न ले लिया और अपने रास्ते को अपनी मंजिल से जुदा करके एक नई मंजिल की तरफ चल पड़े। और वो पीर मुर्शद की दुनिया थी, जहाँ इस्तिहारे थे, जहाँ पे अमलियात थी, जहाँ पे जादू टोना था, जहाँ पे मतलब अल्लाह पे तवक्कल करने की बजाय उन्होंने अपने मुर्शद पे तवक्कल कर लिया। और अपने मुर्शद पे जब तवक्कल कर लिया तो मुर्शद ने फिर उनको वज़ीर आज़म हाउस से निकाल के जेल की कोठरियों तक ले गया, मौक्कल उनके भी और मुर्शद भी। पीटीआई और खान साहब के जवाल का जिम्मेदार मुर्शद पाक को समझती हैं? देखिए, अल्लाह अलमाइटी जो है उसने कभी किसी भी शख्स को अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अपना शरीक नहीं बनाया। यानी जो अथॉरिटी अल्लाह के पास है वो किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। बेशक। तो जब अल्लाह की ज़मीन पे हम तकब्बर, गरूर और घमंड में आ जाते हैं तो आपको पता है कि वो अदाएँ अल्लाह को पसंद नहीं है। खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद ये समझ बैठे थे कि अब सिर्फ़ और सिर्फ मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ और मैं डिक्टेट करूँ और सारे मेरी डिक्टेशन पे चलें। तो सियासत टीम वर्क का नाम है, सियासत गिव एंड टेक का नाम है। सियासत के अंदर आपको कुछ कदम आगे बढ़ना है, कुछ कदम पीछे हटना है, गिव एंड टेक का नाम है। तो उसमें खान साहब ने, देखिए, जिस टहनी को, जिस पौधे को फल लग जाता है, आपने देखा है कि वो टहनी झुक जाती है। बिल्कुल है। अगर वो नहीं झुकती तो कच्चा फल गिर जाता है। इसी तरह खान साहब को जब वज़ीर आज़म अल्लाह ने बना दिया था तो उनको जो है वो अपने अंदर, अपने रवैयों में बैलेंस लाना था। उनके अंदर गरूर को कम करके, तकब्बर को कम करके आजिज़ी और इनकसारी को सामने लाना था। तो वो जब अकड़े रहे, उस अल्लाह की दी हुई खसूसी रायत और मेरात जो थी, वज़ीर आज़म हर शख्स नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर वो जिससे चाहता है उस पर मेहरबान होता है और वो बनता है। उस कुर्सी पे पहुंच के अगर आप अपने ही फैसलों की नफ़ी करेंगे तो फिर अल्लाह की ताकत जो है, उसकी लाठी बेआवाज़ है, वो फिर किसी को नहीं बख्शती। अभी जैसा कि आपने कहा कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया और तकब्बुर आ गया था, गरूर आ गया था उनमें, तो एक तासुर भी है कि उन्हें गलत मशवरे भी बहुत दिए जाते थे। क्या ये तासुर सही है और आपको भी कभी कोई गलत मशवरे दिए गए हैं? क्योंकि आप भी बहुत एक्टिव होती थी पार्टी में। देखिए, बेसिकली हर शख्स जब इस हैसियत या पोजीशन में आ जाता है तो उनके इर्द गिर्द एक हसार आ जाता है, और वो कुछ ऐसे लोग स्पेस ले लेते हैं जो खुशामदी होते हैं, चापलूस होते हैं, या जिनका अपना वजूद नहीं होता। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए लीडरशिप को गुमराह करते हैं। उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी टीम उनके करीब थी जो पहली दफ़ा असेंबली के अंदर आई थी, पहली दफ़ा वो लोग कैबिनेट का हिस्सा बने थे। उनका ना कोई ज़ाती एक्सपोजर था, ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई उनकी ओरिएंटेशन थी, या ना उनका निचली सतह पे अवाम के साथ कोई कनेक्टिविटी थी, ना उन्हें मेजर कोर इश्यूज से किसी तरह कभी को लेना देना था। तो वो अब चूँकि बल्ले के निशान पे जीत के आ गए थे, ना उन्होंने किसी का फातिहा पढ़ा, ना उन्होंने किसी की शादी में शिरकत की, ना उन्होंने कोई गली बनाई, ना कोई नाली बनाई, ना कोई सड़क बनाई, ना स्कूल बनाया, ना हॉस्पिटल। लोगों की बेहतरी के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में उनका ज़ीरो एक्सपीरियंस था। लेकिन चूँकि खान साहब ने जिसको टिकट दिया वो जीत गया। अब जब वो असेंबली में आ गया तो वहाँ बैठ के वो बजाय इसके
کہ حقائق پہ مبنی گفتگو کرتا اور ان کو سمجھاتا بتاتا کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ خان کا مزاج کیا ہے, وہ کس بات سے خوش ہوگا, اور جو چیز اس کو اچھی لگے گی وہ بیان کرتے. اس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ وہ پالیسیز, اگر آپ کو یاد ہے تو یہ اگر ہماری حکومت نہ جاتی پی ٹی آئی کی جو سابقہ, تو ہم بدترین مہنگائی میں لوگوں کو لے گئے ہوئے تھے. بالکل ہم نے 12 الیکشن بائی الیکشن جو تھے وہ ہارے, صرف اس لیے ہارے کہ ہم ان پاپولر ہو چکے تھے. ایک الیکشن صرف واحد جو تھا جو میرے حلقے میں تھا وہ ہم نے جیتا, اور جب ہم ان پاپولر ہو گئے تھے تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے جو سب سے بڑے مطلب خان صاحب کے قریبی لوگوں میں بیٹھ کے کابینہ کے جو فیصلے ہوتے تھے جس میں مہنگائی کو کرٹیل کرنا ہوتا تھا, وہ مہنگائی کو قابو کرنے میں ہم ناکام رہے. اور لوگ حلقوں میں ہم سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ اتنی آپ کی غریب کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو رہی ہے, تو آپ کی حکومت ان کی زندگی میں ریلیف لانے کی بجائے ان کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے, تو آپ لوگ اپنی پالیسیز کو بدلیں. یہ ساری باتیں کبھی آپ نے خان صاحب کو سمجھائیں؟ بڑی دفعہ کیبنٹ کے اندر تو کھل کے بات ہوتی تھی نا بیٹے, میں نے تو فیس کرنا ہوتا تھا نا. یعنی جو آپ کا اسپوکس پرسن ہوتا ہے اسے میڈیا میں جانا ہوتا تھا, پریس کانفرنس کرنی ہوتی تھی. تو جب میں میڈیا میں جا کے لوگوں کے سامنے بیٹھتی تھی تو ہر طرح کے سوال مجھ سے ہوتے تھے, اور سب سے زیادہ میں فیس کرتی تھی. جواب دے تو آپ ہوتی نہیں. تو اسی لیے میں جو حقائق ہوتے تھے ان سے شیئر کرتی تھی کہ یہ غلط ہے. لیکن ریئیکشن کیا ہوتا تھا پھر ان کا؟ وہ حصار جو تھا وہ میری وہاں اتنی اونچی آوازیں ہوتی تھی کہ میری آواز دب جاتی تھی, میری آواز سنائی نہیں دیتی تھی ان کو. اور آئی ہوپ کہ اگر آپ جیل میں بیٹھ کے وہ انالیسس کر رہے ہوں گے تو انہیں یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں اس وقت بھی اگر بات کر رہی تھی ان کو جو بات میں بتانا چاہتی تھی, کیونکہ میں نے 6 پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کیا. میں نے سیکھا کچھ. میں نے کیا سیکھا کہ پرائم منسٹر آفس کی کرسی جو ہوتی ہے یہ مفاہمت کے لیے ہوتی ہے, تصادم کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ لوگوں کو جوڑا جاتا ہے, توڑا نہیں جاتا. اور نہ اس کرسی سے آپ اداروں کو سیاست زدہ کرتے ہیں. یہ آپ کے قومی ادارے ہیں نا, انہوں نے تو رہنا ہوتا ہے. اس کرسی پہ شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں. بالکل ایسا. لیکن جب ہر جگہ آپ جماعتی رنگ چڑھا دیں گے اور ملکی رنگ جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آئے گا, نیشن ہوڈ کی بجائے آپ پی ٹی آئی کے ترانے جو ہیں وہ سپریم ہو جائیں گے قومی ترانے کی بجائے. تو قوم تو قومی ترانے سے بننی چاہیے نا. تو قوم کا ترانہ جو ہے وہ گانے کی بجائے ہم پی ٹی آئی کے ترانے گائیں گے تو ہم پھر پاکستان کو کمزور کریں گے, کیونکہ قوم نے اکٹھا ہونا ہے قومی ترانے پہ. اور پی ٹی آئی کے ترانے ہم نت نے بنا کے ان کو نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال رہے تھے, لیکن جو قوم بنانے کا قومی ترانہ تھا اس سے ہم ملک کو دور لے جا رہے تھے, کیونکہ نفرتیں, انتشار, تصادم, کھینچا تانی وہ سیاست میں اتنی آ گئی تھی کہ روایتی جو سیاست کا حسن تھا وہ ختم ہو گیا تھا, دفن ہو گیا تھا. بہت ساری باتوں کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو پی ٹی آئی کی ایسی کون سی غلطی ہے جو آپ کی پارٹی نہیں کرنے والی ان فیوچر؟ سب سے پہلی غلطی آپ آمریت نہیں ہوتی جماعتوں میں. جس جماعت کے اندر آمرانہ سوچ آ جائے گی اور یہ میں کلہ ہی کافی ہوں والی سوچ آ جائے گی تو وہ جماعت نہیں آگے چل سکتی. جماعت ہمیشہ ٹیم ورک سے چلتی ہے. کوئی ادارہ ہو, کوئی کاروبار ہو, کوئی آپ کی جماعت ہو, ٹیم ورک از دی اونلی وے فارورڈ. تو خان صاحب کی بدقسمتی سے جو سوچ رہی وہ نہ کسی کی سنتے تھے نہ کسی کی مانتے تھے, اور اگر کسی کو یہ اختیار تھا انہیں بات منوانے کا تو وہ مرشد تھے. اور مرشد بھی خواب سناتی تھی کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تو اس لیے یہ ہو گیا, خواب میں مجھے یہ ملا, یہ حقیقت ہے, یہ ایسے کر لیں ایسے. تو جماعت ٹیم ورک سے جو چلتی ہے وہ زندہ رہتی ہے. آمریت کی سوچ والی جماعتیں مر جایا کرتی ہیں. کبھی مرشد نے اپنا کوئی خواب سنا کے آپ سے کوئی ڈیسیجن لینے کی کوشش کروائی؟ دیکھیے خان صاحب کی برتھ ڈے تھی تو شی وانٹیڈ کہ میں
मिनिस्ट्री से उनका एक पोर्ट्रेट बनवाऊं जो वो उन्हें गिफ्ट करना चाहती थी बर्थडे पे। तो मैंने जब अपने आर्टिस्ट को कह के तो वो बनवाया, तो वो जल्दी में चूँकि बना तो कोई इतना अच्छा ना बना। तो शी शाउटेड एट मी कि तुमने ये जो है वो गलत बनवाया। मैंने कहा जी अगर इसको चूँकि टाइम कंज्यूमिंग है तो हमें कम से कम 2 हफ्ते और चाहिए, तो कराची से बन के आएगा, परफेक्शन उसमें होगी। तो उन्हें यानी मुझे भूल चुका था कि खान साहब की जो है ना वो बर्थडे है सुबह ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज रात को हर हाल में उनको प्रेजेंट करना है, तो ये जैसा भी है तुम आज ही भेजो। मैंने भेज दिया, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई वो कि मैंने अपने ही ऑफिस के अंदर खान साहब की बर्थडे का केक मंगवाया। तो मेरा दिल ये था कि ये केक काट देते हैं हम, ताकि ये तस्वीर जो है सुबह अखबारों में लगेगी ना, तो इसलिए एक दिन पहले हम काट लेते हैं। वो जब हमने उनकी केक कटिंग कर ली और वो सोशल मीडिया में अपलोड हो गई तस्वीर, तो उसने बहुत गुस्सा किया इस बात का कि मुझसे पहले किसी और ने केक कैसे काट लिया खान साहब का। लेकिन मेरी तो जिम्मेदारी थी, मैं तो मतलब मीडिया के हवाले से वो पहले करना चाहती थी चीज़ जो मीडिया में रात 12 बजे के बाद चलना शुरू हो जाए। तो उन्होंने ऑन दी अदर साइड लिया कि उनकी मर्ज़ी के बगैर या रात 12 बजे उन्होंने केक काटना था, तो उससे पहले हमने कैसे काट लिया। तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके लिए मुझे टफ़ टाइम दिया और काफ़ी मसाइल आए मुझे उसके खान बाद। साहब ने कोई रिएक्शन दिया था इस सारे मामले पे? नहीं, वो ज़ाहिर है मुझे समझ आता था कि वो बेबस होते हैं। वो जहाँ बुशरा बीबी का जिक्र आता था वहाँ वो लंबी खामोशी इख्तियार कर लेते थे। रीज़न क्या थी इसकी कि मतलब सबके समझाने के बावजूद भी वो वो उनके हसार में थे, उनके सहर में थे। जिस तरह उन्होंने खान साहब ने पूरी कौम को अपने सहर में किया था, इसी तरह बुशरा बीबी ने उन्हें अपने सहर में किया हुआ था। अच्छा तो जिस आहिस्ता आहिस्ता कौम को भी टाइम लगेगा शहर से निकलते, जो जो जिस को समझ आ रही है वो तो निकलता जा रहा है, और कुछ नादान अभी ऐसे भी हैं जो अभी भी उस शहर में गिरफ्तार हैं। तो जूं जूं हकायक उनके सामने आएंगे तो सब अपनी जान छुड़ाएंगे। फराह गोगी से कभी मुलाकात हुई आपकी पंजाब में? बिल्कुल हुई। क्या आपको कुछ तंग किया उन्होंने? क्या थी नहीं, तंग मुलाकात? क्या करना था, मैं ना किसी से तंग होती हूँ और ना किसी की जरूरत है मुझे तंग करे। लेकिन सिर्फ ये है कि वो डिक्टेट करती थी ना, उनको आदत थी डिक्टेट करने की। क्या मकासद थे उनके? मसलन डिक्टेट करना कि जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे पीरनी के जो आगे इनको पहुँचते थे बुज़दार साहब को, तो बुज़दार साहब सारा ला के खामोशी से वो डिक्टेशन लेते रहते थे और फिर उस पर अमल करते थे। तो उसी चक्कर में उसने मुझे भी 1-2 दफ़ा डिक्टेशन देने की कोशिश की, तो उसका रिएक्शन उसे मिला और रिएक्शन फिर मुझे भी मिला, जिसकी वजह से फिर मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो आपने जब इस्तीफ़ा दिया 9 मई के वाक़ये से पहले दिया था या उसके बाद? नहीं, वो तो बहुत पहले दे दिया था मैंने। यानी मैंने आपको बताया ना कि 12 इलेक्शन थे जो मैं पंजाब में पीटीआई हारी, एक वाहिद इलेक्शन था जो मेरे हलके में जीती। तो बजाय इसके कि मुझे उसका रिवार्ड और अवार्ड मिलता, तो मैंने सींग फंसाए थे फराह गोगी और पीरनी से। तो वो सींग जो मैंने फंसाए हुए थे उसका रिवार्ड मुझे ये मिला कि मुझसे इस्तीफ़ा लिया गया। और वो इसलिए लिया गया कि पीरनी की ख्वाहिश थी। तो हाँ जी, तो वो उनकी ख्वाहिशात की तकमील खान साहब जब करते थे तो फिर खामोशी साध लेते थे, फिर कुगू कोड़ा बन जाते थे कि मुझे पता ही नहीं क्या हुआ है। तो बाकी जो कारकुनान थे वो ये सारा मामला देख रहे थे, कभी उन्होंने आवाज़ उठाई आपके लिए? मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं मेरे लिए बोले, इसलिए कि मैं खुद काफ़ी हूँ अपने लिए बोलने के लिए। उस्मान बुज़दार की अभी आपने बात की, बतौर जो चीफ मिनिस्टर है क्या समझती है उन्हें, किस तरह से जिम्मेदारी संभाली उन्होंने? उनकी जिम्मेदारियां तो मैं देख के तो रश्क करती थी अल्लाह पे कि तू कितना बेनियाज है, कि तू गूंगे बहरों को भी ये सीटें अता करता है। और लेकिन खाली दुकान में बैठ के फिर सौदा बेचने का काम भी मुझे दिया गया था कि दुकान खाली है, इसके अंदर है कुछ नहीं, और सारा दिन मैं आवाज़ें दे दे के गाहकों को उसमें बुलाती उनकी रहती। जिम्मेदारियां भी आप निभा रही थी?
قانونی طور پہ نہیں، لیکن میڈیا کی حد تک ظاہر ہے جو آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ان کی تھی، میں کیسے نبھا سکتی تھی. لیکن میں صرف یہ کہ وہ ایک ان پاپولر پروڈکٹ جس کو بیچنا مشکل کام تھا، وہ کام مجھے دیا گیا تھا کہ اس کو میڈیا میں بیچیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں جب آپ تھی تو بڑی ایکٹیو تھی، لیکن اس کے بعد مشکلات سٹارٹ ہو گئی، پھڈے بھی آئی تھنک سٹارٹ ہو گئے تھے. تو کس سے زیادہ آپ کے تنازعات تھے؟ فواد چودھری صاحب تھے یا شہباز گل، اعظم خان، کون تھا؟ شکر ہے الحمدللہ ہر کوئی اپنے اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور جس نے ڈاکٹر فردوس کو ستایا کسی نے بھی چین نہیں پایا. تو جو رہ گئے ہیں وہ بھی، کیونکہ نیت انسان کی میٹر کرتی ہے نا. جب آپ کی جدوجہد اور آپ کی جنگ جو ہے یا فائٹ جو ہے یا سٹرگل جو ہے وہ ذات کے لیے نہیں ہے، کاز کے لیے ہے نا. تو میری کاز کیا ہے؟ نیشنل کاز ہے، پبلک کاز ہے. میری ذات کا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے جہاں بھی کھڑے ہونا ہوتا ہے، میں نے نیک نیتی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، یہ سوچ کے کہ اس میں میرا مفاد نہیں، میرے ملک کا فائدہ ہے اور میرے لوگوں کا فائدہ، میرے عوام کا فائدہ ہے. تو جو مجھے اس کاز کے ساتھ کھڑا میرا جو بیانیہ اور میری پوزیشن ہوتی ہے اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا مجھے لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، یا تنگ کرتا ہے، یا جان بوجھ کے ٹیز کرتا ہے، یا مجھے کام کرنے سے روکتا ہے، وہ کوئی بھی ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. میرے سامنے اللہ نے مجھے ان سب کا انجام دکھایا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے لیے برا سوچا نہیں. جتنا مرضی کو میرے ساتھ برا کرے گا نا، میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کے لیے نہ بد دعا کی ہے، نہ کسی سے بدلہ لیا ہے. یہاں تک کہ میں ہر الیکشن میں جو لوگ مجھے ووٹ نہیں ڈالتے، میرے سے کام لیتے ہیں، 5 سال میں ان کے لیے کام کرتی ہوں، لیکن الیکشن والے دن وہ میرے خلاف جا کے ووٹ ڈال کے آتے ہیں، میں ان کی اس عمل کو بھی بھول جاتی ہوں. پھر جب اللہ مجھے کوئی پوزیشن نصیحت دیتا ہے تو وہ میرے پاس کام لے کے آتے ہیں. میں نے کبھی نہیں جتایا کہ بھئی آپ کیوں آئے ہو، تم نے تو میری مخالفت کی ہے یا مجھے ووٹ نہیں دیا ہے تو میں تمہارا کام کیوں کروں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، جو میرے حصے کا کام ہے وہ میں کروں گی. آگے انہوں نے کیا کرنا ہے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ میرا حق واپس کریں یا پھر سے میرے حق کا قتل کریں. ضمیر مطمئن تو ہونا. مجھے اپنے مخالفین کے نام بھی یاد نہیں ہوتے، کیونکہ میں کینہ پرور نہیں ہوں، نہ میں انتقام پسند ہوں، نہ میں نے کبھی کسی سے انتقام لیا ہے. میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن میرا اللہ جو ہے وہ میرا بدلہ لیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو نشان عبرت بناتا ہے. معاف تو آپ کر دیتی ہے، لیکن کوئی ایسا نام جو ابھی تک آپ کو نہ بھولا ہو، جس نے پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ تنگ کیا اور آپ نے سوچا ہو کہ اس سے بہتر تو نون لیگ والے؟ نہیں، اس بے شمار وہ گینگ ہے، کوئی ایک نہیں ہے. پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کو باہر سے کسی نے نہیں تباہ کیا. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. یہ سب ایک دوسرے کے ود ان پی ٹی آئی جو جڑیں کاٹنے والا عمل تھا، یہ عدم برداشت کا شکار پارٹی تھی کہ جس کے اندر کوئی کسی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کسی طرح بھی. وہ اس کو یعنی کانسپریسی تھیوریز میں سارا ٹائم لگے رہتے تھے، اور وہ کانسپریسی تھیوریز صرف ہوتی تھی کہ خان کو کیسے خوش کرنا ہے اور جھوٹی سچی کہانیاں جو ہیں وہ بیان کرنی ہیں جس طرح، اور سوشل میڈیا میں ٹرینڈ کیسے بنانا ہے، وہ سچی بات ہو یا جھوٹی بات ہو، غلط ہو یا سچ ہو، وہ ٹرینڈ بننا چاہیے. تو یہ ساری سیاست تھی. اس میں بہت سارے ایسے کردار ہیں کہ جو اللہ نے ان کو خود جو ہے وہ مکافات عمل کا شکار کیا ہے. تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ نے ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے مجھے سپورٹ کیا ہے، کیونکہ میری کاز کو سپورٹ کرتا ہے، وہ مجھے نہیں. اور میری کاز جو ہے وہ سپریم ہے، ہر چیز سے سپریم ہے. میری ذات بہت پیچھے ہے. اور آپ ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہیں. خان صاحب اور فیض حمید کے ٹرمز کیسے تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ خان صاحب بظاہر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ فیض حمید نے بڑا ان کو سپورٹ کیا اور وہ چلا رہے تھے سارا، لیکن میں انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے ہماری ایک میٹنگ تھی وہاں پرائم منسٹر آفس میں، تو فیض حمید کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو میٹنگ میں بہت کم لوگ آئے. تو خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کدھر گئے ہیں یہ باقی. تو میں نے انہیں کہا جی کہ یہ فیض حمید صاحب کی نا، جنرل فیض حمید کی نا والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
تو وہ سارے جنازے میں چلے گئے ہیں. انہوں نے اتنا برا منایا اور اتنی مطلب حقارت کے ساتھ غلط ریمارکس دے کے کہا کہ بھئی یہ اس کی ماں کو زندہ کر لیں گے جو مانگے. یہ سارے اس کے بوٹ چاٹنے گئے ہیں, اس کو چہرہ دکھانے گئے ہیں, نمبر بنانے گئے ہیں کہ ہم تمہاری والدہ کے جنازے میں آئے ہیں تو اس لیے یہ میٹنگ میں نہیں آئے. میں نے کہا کہ سر آپ بھی کال کر لیں, ان سے افسوس کر لیں. انہوں نے کہا پہلے کام کرو جو کر رہے ہیں. یعنی وہ کسی کے سکے نہیں تھے. یہ اہم پرسیپشن ہے کہ فلانے کے انفلوئنس میں تو فلانے کے انفلوئنس میں. انفلوئنس صرف پیرنی کا تھا, باقی سب کی بس ایسے ہی خانہ پوریاں تھیں. اور ایک تاثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ نالائق تھی, لوگ کہتے ہیں جب ان سے دیکھیں پوچھا جائے. ٹیم میں وہ اعظم خان سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ کاریگر تھا. اس کے بعد آپ نے جتنی بھی ان کے نام لے لیں, ایک سے بڑھ کے ایک سپر سٹار تھا. تو وہ کچھ سپر نام سٹار لیں. جو تھے وہ ان کی زیادہ سے زیادہ اکثریت بھاگی ہوئی ہے. جتنے سپر سٹار تھے پبلک میں دیکھیں کوئی ہے؟ سارے سپر سٹار, کوئی افغانستان بیٹھا ہوا ہے, کوئی ترکی بیٹھا ہوا ہے, کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ سپر سٹار تو آپ کو پتہ ہے عوام میں تھوڑی ہوتے ہیں, سیاست میں ہوتے ہیں. سیاست میں تو ظاہر ہے پھر سیاست سپیس دیتی رہتی ہے, کوئی 5 سٹار, کوئی 7 سٹار, کوئی سپر سٹار. ٹھیک ہو گیا. 2018 کے الیکشن ٹرانسپیرنٹ تھے سمجھتی ہیں؟ میں ہاری تھی تو میں تو خود وکٹم ہوں الیکشنز کا. 95,000 ووٹ لے کے ہار گئی تھی, اور ہرانے والی بھی پی ٹی آئی تھی. پی ٹی آئی نے میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑے کیے انڈیپینڈنٹ, ان کو فنانس کیا. انہی ڈار برادرز نے جو ہے وہاں میرے خلاف کمپین چلائی اور مجھے ہرانے پہ انرجی صرف کی, تو اللہ نے ان کو بھی ہرایا. جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے اس میں گرنا ہی گرنا ہے. اور میرے حلقے میں جو ان کی آئی تھی کانسٹیچوئنسی کے پولنگ اسٹیشن یا ولیجز نئی حلقہ بندی میں نے اس میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈلوایا تھا, کیونکہ ان پولنگ اسٹیشنز پہ پی ٹی آئی کا ہارنا میرے لیے بے عزتی کا باعث تھا. میں پی ٹی آئی کا حصہ تھی. لیکن انہوں نے ڈار برادرز نے میرے الیکشن میں تن کے میری مخالفت کی تھی, اور مجھے جو ہے ان پولنگ اسٹیشنوں پہ ہروایا اور کوشش کی کہ میں اسمبلی تک نہ جاؤں. تو جب خان صاحب کو یہ حقائق پتہ چلے تو اسی وجہ سے انہوں نے مجھے ایس اے پی ایم بنایا اور انفارمیشن منسٹر بنایا کہ میں کانسپریسی کا شکار ہوئی ہوں, پارٹی نے مجھے ہرایا. تو پی ٹی آئی کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں گی پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی, یہ جو ایک دوسرے کے حلقے کے اندر آپ ایک بندے نے تھوڑی الیکشن لڑنا ہے, کتنی پی ٹی آئی نے جنم لینا ہے ایک ایک حلقے میں, اور ایک دوسرے کو ہرانا ہے, کھینچنی ہے, ٹانگیں کھینچنی ہے, اور ڈسپلن تھوڑا وہ کسی آپس میں اتحاد کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں کہ جو میں نے پہلے آپ کو صفت بیان کی کہ کسی کو یہ برداشت نہیں کرتے, یہ ٹیم ورک پہ بلیو نہیں کرتے, یہ سولو فلائٹ چاہتے ہیں. تو سیاست میں سولو فلائٹ نہیں چلتی, سیاست میں ٹیم ورک چلتا ہے. تو وہ ضلع سیالکوٹ میں اکیلے سولو فلائٹ چاہتے تھے کہ باقی سارے ہار جائیں, صرف وہ جیت کے جائیں. تو وہ آپ نے دیکھا کہ دوسروں کو ہراتے ہراتے وہ خود بھی ہارے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کو بڑی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا, ثابت بھی کچھ نہیں ہوا, جیلوں میں بھی بند رہے وہ لوگ؟ دیکھیے سیاست کے اندر جو انتقام کا ہمارا ایک بن گیا ہوا ہے اسٹرکچر اور مائنڈ سیٹ, کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو مخالفین کو کچلنا چاہتے ہیں یا مخالفین کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. اس سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ایک نئی سیاست کو کروٹ لینی ہوگی, نئی سیاست نئی سوچ کے ساتھ آگے چلانی ہوگی, جس میں یہ انتقام پسند سوچ اور انتقام پسند جو ذہن ہے ان کو بھی ہم نے بدلنا ہے. کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہے, وسائل کا ضیاع ہے. عدالتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کھلونا بننا ہے حکومتوں کے ہاتھوں میں, اور اداروں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے خواہشات پہ مبنی
سپورٹ دینی ہے یا قانون کو دیکھنا ہے. قانون اگر بالادست ہو جائے, ادارے سپریم ہو جائیں, تو شخصیات جو ہیں جیسے پوری دنیا میں ہے کہ وہ اداروں اور قانون کے تابع ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں الٹا ہے کہ یہاں ادارے اور ہمارا جو قانون ہے وہ شخصیات کے تابع ہے. بلاول بھٹو زرداری کو بطور سیاستدان کس طرح دیکھتی ہیں؟ ابھی طفل مکتب ہے, سیاست کے طفل مکتب ہیں وہ, ابھی انہیں ٹائم لگنا ہے سیکھنے کا. سیاست کوئی نہیں سکھا سکتا کسی کو. سیاست پریکٹیکل سے جڑا عمل ہے. یہ اسی طرح کہ جتنی مرضی تھیوری کی کتابیں آپ پڑھ لیں, لیکن جب تک پریکٹیکل نہیں دیں گے آپ سیاسی محاذ پہ پاس نہیں ہو سکتے. تو پریکٹیکل جو وہ دیتے جائیں گے مختلف الیکشنز اور ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو پوسٹوں پہ ڈیلیور کر کے, تو انہیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اور الٹیمیٹلی پرفیکشن اس وقت آئے گی جب وہ اپنے سیکھنے کے عمل کے ساتھ جڑی جو ریالٹی ہے, جو غلطیاں ہیں, ان سے بھی سیکھیں گے. کوئی مشورہ دیں گی بلاول بھٹو زرداری کو؟ کیونکہ میں آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے. میں صرف یہ کہوں گی کہ لگے رہو. وہ میاں کیا ہے پورا, منا بھائی. منا بھائی, لگے رہو منا بھائی. لگے رہو منا بھائی. اور سیاست کنسسٹنسی ہے, لگے رہو. انشاءاللہ کوئی اگر آپ اپنے بیلیف اور اپنی کمٹمنٹ سے جڑے رہو گے تو ڈیفینیٹلی پھر عمل جو ہے کسی بھی چیز کا وہ اٹ شوڈ بی لاؤڈر دین ورڈس. ایکشن شوڈ بی لاؤڈر دین ورڈس. تو ایکشن جب وہ لاؤڈر ہوگا تو ابھی تو ان کے ورڈز ہیں لاؤڈر, تو جب عمل لاؤڈر ہو جائے گا, ایکشن لاؤڈر ہو جائے گا, تو وہ پھر ان کی اچیومنٹ ہوگی. رومرز ہے کہ مریم نواز اگلی سی ایم ہوں گی. بطور سیاستدان ان کو کس طرح سے دیکھتی ہے آپ, اور سمجھتی ہے کہ وہ اس پوسٹ کے لیے ٹھیک ہے؟ دیکھیے, پاکستان کی تاریخ میں خواتین کو تو بہت کم موقع ملا ہے. تو اگر میں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کہوں تو کسی خاتون کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہیے, وہ کوئی بھی ہو, اس کو موقع ملنا چاہیے. لیکن اگر جماعت کے حوالے سے آپ کہتی ہیں تو ڈائریکٹلی سی ایم آفس میں کسی بھی ایسے خاتون کا جس نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا, اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی ایگزیکٹو پوسٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو وہ عمران خان والا ڈیزاسٹر ہوگا پھر, جو انہوں نے انٹرینڈ. کیونکہ ہر آفس کا ایک تقدس ہے, ہر آفس کا ایک کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہے. تو جب آپ اس کو میٹ کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک سٹیپ بائی سٹیپ عمل ہونا چاہیے نا. سیاست ایوولوشن ہے, ریولوشن نہیں. سیاست میں آپ بیج لگاتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرتے ہیں, پھر وہ چھوٹا پودا بنتا ہے, پھر وہ درخت بنتا ہے, پھر اس کا پھل ہوتا ہے, پھر آپ کھاتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ آئیں اور آپ وہ ریولوشن میں ہوتا ہے. تو پاکستانی سیاست میں ریولوشن ہمیشہ فیل ہوئے ہیں, وہاں ایوولوشن ہی کامیاب ہوا ہے. تو ابھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے, اپنی پارٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ چونکہ استحکام پاکستان پارٹی ایک نئی پارٹی ہے, لیکن اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ الیکٹیبل اور ایک ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ ہیں. انہیں موقع ملے گا, عوام کے اس پہ جا رہے ہیں دروازوں پہ اور ووٹ لیں گے, اور جیت کے اسمبلی میں آئیں گے تو انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے, اور اپنی جماعت کا بیانیہ اور منشور جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے, اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے. آپ کی کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے حلقے میں آج کل؟ میں 70 سیالکوٹ سے اوپن سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہوں, اور اپنے حلقے کی جو عوام ہے ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میری جو خدمات ہیں حلقے کے لیے اس کو دیکھیں, اور آپ پارٹیز کو نہ دیکھیں کون کس جماعت سے الیکشن لڑ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کس کی کیا کاز ہے. اور میں ایک خاتون ہوتے ہوئے مسلسل ان کے حقوق کے لیے
نہ صرف آواز بلند کی ہے بلکہ ان کی بنیادی ضرورتوں کا تحفظ بھی کیا ہے، اور ان کو دیہات کے اندر رہتے ہوئے ہر وہ سہولت پہنچانے کی کوشش کی ہے جو ان کا بنیادی حق تھا، جس میں سوئی گیس ہے، بجلی ہے، کالجز ہیں جس کے اندر آپ کے پاسپورٹ آفس ہے، نادرا آفیسز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ وومن اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں، یہاں تک کہ چائلڈ لیبر اسکول تک بھی میں نے وہاں بنائے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر میرے لوگوں کو، میرے بچوں کو، آنے والی نسل کو اس سے بہتر حلقے کی تعمیر و ترقی چاہیے تو مجھے پھر سے موقع دینا چاہیے انہیں، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں نے اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور ان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ تو اس الیکشن میں بھی جب وہ میرے پہ اعتماد کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ ان کی آواز میں آواز ملا کے اس کو طاقتور بناؤں گی اور ان کی شناخت کو پروٹیکٹ کروں گی۔ ویری بیسٹ آف لک فردوس صاحبہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ اور آپ کی جماعت کا اتحاد ممکن ہے؟ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے، لیکن بات چیت چل رہی ہے، لیٹ سی کہ اس کا الٹیمیٹلی حتمی انجام کیا ہوتا ہے۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کتنی سیٹوں پر اتحاد ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات چیت چل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ 15 سے اوپر سیٹوں پہ ہی ہماری جو ہے وہ فائنل بات چیت جو ہے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے گی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا سوچ سکتی ہے آپ کی جماعت؟ فی الحال نہیں، جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے ہمارا اس سے لینا دینا کوئی نہیں۔ ہماری سیاست پاکستان کے استحکام کی سیاست ہے۔ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے والی کسی جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ کی پارٹی کو کوئی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ہیں؟ ظاہر ہے سیاست میں کوئی چیز بھی آئیڈیل تو نہیں ہوتی نا، چیلنجز ہوتے ہیں، انتظامی چیلنجز ہیں اور بے شمار چیلنجز ہیں، لیکن سیاست نام ہی اس کا ہے کہ اٹس آرٹ آف پاسبلٹیز، امپاسبل کو پاسبل میں کنورٹ کرنے کا نام ہی سیاست ہے۔ تو کوئی پھولوں کی سیج تو ہمیں کسی کو بھی بچھا کے نہیں دینی، کسی نے، ہر ایک نے اپنے راستے کے کانٹے چننے ہیں اور اپنے سفر کو اپنے زور بازو سے آگے بڑھانا ہے۔ تو سیٹیں اپنے زور بازو پہ جیتنی ہے، اور کوئی یہ کہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے تو کسی کو بھی ایسا کوئی انوائرمنٹ نہیں ملے گا۔ جو آپ کی پارٹی میں لوگ ہیں کافی زیادہ وہ بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے ہیں، کیا لگتا ہے عوام ان کو ووٹ دے گی اور وہ اب اس پارٹی کا حصہ رہیں گے مستقل دیکھیے طور پر؟ پی ٹی آئی کیا وہ کون سا آسمانی صحیفہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پڑھ رہی ہے، حدیث بیان کر رہی ہے تو باقی لوگ جو ہیں ان کا حق نہیں ہے یا لوگ باقیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ جھوٹ اور فریب کے ساتھ جڑا بیانیہ جو ہے اور مکروہ چہرے جو ہیں اور زہر آلودہ سوچ کے ساتھ پاکستان کو کمزور کرنے کا یہ جو ٹولہ نکلا تھا یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان نے آگے چلنا ہے۔ سیاست نے مثبت خطوط پہ استوار ہو کے پاکستان کے ڈائنامکس کو بدلنا ہے، انشاءاللہ یہاں کی سوچ کو بدلنا ہے، یہاں کے حالات کو بدلنا ہے، اور الٹیمیٹلی سب نے مل کے اس پاکستان کے نظام کو بدلنا ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا نعرہ ہے تعمیر، ترقی اور خوشحالی، یہ 3 بیسک پرنسپل ہیں جس کی بیس پہ پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور ہم اس کی ہر طرح سے آبیاری کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے عوام ابھی آگاہ ہے آپ کی پارٹی کے منشور سے؟ دیکھیے نئی پارٹی ہے، نیا مینیفیسٹو ہے، نیا پلیٹ فارم ہے، لیکن الیکشن کے اندر جو ہماری جلسے ہوں گے، پبلک کمیونیکیشن ہوگی تو اس سے ہمیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ ایک ریپڈ فائر کویشچن ہے کہ اگر پاکستانی سیاست میں سے آپ نے کچھ ٹائٹل دینے ہو تو کن کن سیاستدان کو دیں گی؟ سب سے پہلے میں پوچھوں گی معصوم۔ معصوم جو ہے وہ ٹائٹل آپ کہیں گی سیاستدانوں کو دینے کے لیے؟ یس۔ سیاستدان میں معصوم لفظ فٹ نہیں ہوتا۔ چلیں بھولا کہہ لیں، بھولا کون ہے؟ بھولا بھی جو ہے وہ جو بھولا ہے وہ سیاستدان نہیں ہوتا۔ چلاک کون ہے؟ چلاک جو ہے وہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سیاست کے اندر چلاکی لفظ نہیں ہوتا، آپ اس کو
افہام و تفہیم کہہ سکتے ہیں. افہام و تفہیم کرنے والا ہے کون؟ کسی کو ٹائٹل دینا ہے آپ؟ اس کو آپ نے زرداری. زرداری. اور شرارتی کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان. اور نہ ڈر کون ہے؟ ڈر میں آپ ٹائٹل اگر دینا چاہیں گے سیاستدانوں میں، نہ ڈر میں اپنے آپ کو کہوں گی. نہ کارا کون ہے؟ جو جیل میں بیٹھے ہیں. ایک بالکل لاسٹ پہ کویشچن ہے کہ اگر فیمیل پولیٹیشینس کی پارٹی بنتی ہے تو آپ نے کس کس کو کیا کیا عہدہ دیں گی اگر آپ پریزیڈنٹ ہو تو؟ فیمیل پولیٹیشینس کو صرف دینا ہے، میل کوئی نہیں ہے. نہیں، میں سب کو موقع دوں گی کہ وہ اپنے لیے عہدے نامینیٹ کریں اور اس میں مجھے ایک کارکن کے حیثیت سے شامل کریں. پریزیڈنٹ کس کو بنانا چاہیں گی؟ پریزیڈنٹ تو فیمیل پولیٹیشنز میں میری کوشش ہوگی کہ جو پریکٹیکل پالیٹکس کرتے ہیں تو اس میں افہام و تفہیم تو میں سمینہ گرکی کو کہوں گی. نرم اور ٹھنڈے مزاج والی خاتون ہے. کوئی بیسٹ فرینڈ ہے آپ کی سیاست میں؟ میری ساری بیسٹ فرینڈ ہے، میری دشمن کوئی بھی نہیں ہے. سیاست سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ باتیں شیئر کرتی ہوں، مشورے بھی لیتی ہوں، نہیں، اپنے دکھ درد بانٹتی ہوں؟ مریم اورنگزیب میری دوست ہے اور ہم میڈیا کی سکرین پہ ٹکراتے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. کبھی ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں؟ مشورہ لینا ہو تو مریم اورنگزیب سے مجھے لیتی ہیں؟ ڈرگ ریئیکشن ہوا، میں نے آگمنٹین لی اینٹی بایوٹک اور وہ ریئیکٹ کر گئی تو مجھے پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا. ایمرجنسی میں تھی، میں بے ہوش تھی، میری فیملی کو بھی نہیں پتہ تھا، وہ نہیں پہنچ سکے اسپتال، لیکن سب سے پہلے وہاں مریم اورنگزیب پہنچی کیونکہ وہ میری سفوکیشن ہو رہی تھی، سانس اکھڑ گیا ہوا تھا تو مجھے آکسیجن لگا رہے تھے تو میرے بٹن میلز تو نہیں کھولنے تھے نا، تو اس نے آ کے سارے میرے بٹن کھولے اور سارا، اور آپ کا تو خیال رکھا؟ میرا خیال رکھا جب تک میری سسٹرز پہنچی، میری فیملی پہنچی. تو جب میری آنکھ کھلی تو میں ICU میں تھی تو اس نے کہا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے تندرست ڈاکٹر فردوس چاہیے، یہ کب کی جس بات کے ہے؟ ساتھ میں جو میرے ساتھ لڑائی کرے بیمار ڈاکٹر فردوس تو بیڈ پہ اچھی نہیں لگ سکتی، تو جلدی ٹھیک ہو. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن آر شو. فردوس عاشق اوان ہماری آج کی گیسٹ تھیں. بہت سی دلچسپ باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ان کی پارٹی عام انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. سنو کاسٹ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.